السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ غسل کے کل 3 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض تھا کلی کرنا، دوسرا فرض تھا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض تھا پورے بدن کو اس طرح دھو لینا کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ آج انشاءاللہ غسل کی سنتیں بیان کی جائے گی، اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پر یہ مسائل لکھے ہوئے بھی نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو غسل کی کل 12 سنتیں ہیں، 12 چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ فالو کرو گے، جس کے مطابق آپ غسل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل بالکل صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اپنے بدن کو دھونے کے بعد، کئی مرتبہ غسل کرنے کے باوجود ان کو یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ ہمارا غسل صحیح ہوا ہے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شکوک و شبہات کے مریض ہوتے ہیں، وسوسوں کے بیمار ہوتے ہیں، OCD کے مریض ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سنتوں کو ضرور فالو کریں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر غسل شروع کیجئے، اور ویسے بھی ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، تو غسل کرنے کے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں۔ نیت کے لیے باقاعدہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے غسل کی نیتیں بنا رکھی ہیں، غسل جنابت کی نیت، حیض سے پاک ہونے کی نیت وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی کوئی زبان سے کہی جانے والی نیت نہیں ہوتی ہے۔ نیت ہوتا ہے دل کے ارادے کا نام۔ تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں غسل کر رہا ہوں طہارت حاصل کرنے کے لیے، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں یعنی پہنچوں تک دھو لیں۔ یہ جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، چونکہ آپ پورے بدن کو، پوری باڈی کو ان دونوں ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ پہلے آپ کے دونوں ہاتھ پاک ہو جائیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد چوتھی سنت ہے بدن سے نجاست کو دھونا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہے، پخانہ لگا ہے، پیشاب لگا ہے، منی لگی ہے، خون لگا ہے پوری جسم کے کسی بھی حصے پر، تو سب سے پہلے آپ اس ناپاک والے حصے کو سائیڈ میں دھو لیں۔ اس کے بعد 5ویں سنت ہے شرمگاہ کو دھونا۔ جو آپ کی شرمگاہ ہے، مرد ہے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، عورت ہے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، تو یہ ایک سنت ہے مکمل غسل کرنے سے پہلے کام کرنے والی۔ اس کے بعد 6ٹھی سنت ہے نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں، وضو میں کل 4 فرائض ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے اس کی جگہ پر۔ تو جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اس طرح آپ غسل کے شروع کرنے سے پہلے بھی وضو کر لیں۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ 7ویں سنت ہے سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ فرض میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ پورے بدن کو اس طرح دھو لینا کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، تو یہ فرض ہے 1 مرتبہ۔ اور اگر آپ نے یہ کام کل 3 مرتبہ کر لیا، پورے بدن پر، سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لیا، رائٹ سائڈ میں اور لیفٹ سائڈ میں 3 مرتبہ پانی ڈال دیا، تو پورا بدن آپ کا 3 مرتبہ دھل گیا ہے۔ اب یقینی اور قطعی طور پر آپ کا غسل صحیح ہو گیا ہے، اور کسی قسم کے شک اور ڈاؤٹ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو 7ویں سنت یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیں، مطلب 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی کو بہا دیں۔ 8ویں سنت ہے پانی ڈالنے میں سر سے ابتدا کرنا، یعنی شروعات کرنا۔ آپ ظاہر بات ہے پورے بدن پر ایک ساتھ پانی نہیں ڈال سکتے، تو سب سے پہلے آپ سر پر پانی ڈالو گے، پھر دائیں طرف پانی ڈالو گے، پھر بائیں طرف پانی ڈالو گے۔ سر کے بعد یہ 9ویں سنت ہے، سر کے بعد دائیں مونڈے پر پانی ڈالیں۔ جو سیدھا طرف والا آپ کا حصہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نظر آ رہا ہو ویڈیو میں، تو جو آپ کا سیدھی طرف والا مونڈا ہوگا، رائٹ سائڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ پانی ڈالو گے۔ اس کے بعد 10ویں سنت ہے کہ اس کے بعد بائیں مونڈے پر پانی ڈالنا، یعنی تیسرے نمبر پر آپ اپنے الٹے طرف بائیں مونڈے کے اوپر پانی ڈالو گے۔
اس کے بعد 11ویں سنت ہے بدن کو ملنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے بدن کو ملا نہیں، صرف پانی ڈال دیا، اس طرح پانی ڈال دیا کہ آپ کا پورا بدن اچھی طرح بھیگ گیا ہے، تو آپ کا غسل یقینی طور پر ہو گیا، لیکن نظافت اور طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھی طرح مل کر، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر پانی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچتا ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں، یہ جو آپ کی کوہنی ہوتی ہے، اس کی جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی عام طور پر اچھی طرح سردیوں کے موسم میں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح گھٹنے ہیں، اسی طرح پیر کے پیچھے والا حصہ ہے، ایسی جگہوں کو آپ خاص طور پر ٹارگٹ کر کر اچھی طرح مل لیں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 12ویں سنت ہے پے در پے اعضاء کو دھونا، یعنی لگاتار۔ سب سے پہلے آپ نے سر کو دھویا، پھر اس کے بعد گھوم پھر کر آئے، پھر اس میں آپ کے دائیں مونڈے پر پانی ڈالا، پھر تھوڑا بہت انجوائے کیا، اس کے بعد بائیں مونڈے پر پانی ڈالا۔ اس طرح نہیں، پے در پے لگاتار غسل کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو شروع سے کام ہے، نیت کرنے سے، بسم اللہ پڑھنے سے لے کر آپ کا غسل مکمل ہونے تک جتنے بھی کام آپ کو کرنے ہیں، یہ کے بعد دیگرے پے در پے کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ تھی غسل کی کل 12 سنتیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے ان 12 سنتوں کو فالو کیا تو ہر قسم کا جو وہمی مریض ہوتا ہے، وسوسوں کا جو مریض ہوتا ہے، OCD جس کو تنگ کرتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنا غسل مکمل کرے۔ اور ویسے بھی عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ سنت کی پابندی کرے، اس کی وجہ سے شکوک و شبہات آپ کو پریشان نہیں کرتے ہیں، آپ کا غسل 100% صحیح اور درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ ان پوری باتوں کو آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے بچوں کو بھی ضرور سمجھاتے ہیں۔